وقت ایک بہت بڑی دولت ہے۔ جن جن چیزوں سے وقت پیدا ہوتا ہے اللہ نے سب کی قسم اٹھائی ہے۔ وقت زمین آسمان کے درمیان کی مخلوق ہے۔ تو والسماء والطارق، آسمان کی قسم، ستارے کی قسم، والشمس وضحاہا، سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاہا، چاند کی قسم۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی قسم اٹھائی کہ اس کی گردش سے وقت میں دن اور رات آتے ہیں، والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا، پھر ہمارے اوپر وقت گزرتا ہے، ہماری قسم اٹھائی، واللیل اذا یغشا، رات وقت کا حصہ بنتی ہے، اللہ نے رات کی قسم کھائی، والنہار اذا تجلی، دن ہمارے وقت کا حصہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی قسم اٹھائی۔ ہر وہ چیز جو وقت کے بننے میں استعمال ہو رہی ہے اللہ اس کی قسم اٹھا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو سانس ہے نا اب یہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ گئی دولت واپس آ جاتی ہے، گئی صحت واپس آ جاتی ہے، گری عمارت دوبارہ بن جاتی ہے، لیکن یہ جو سانس وقت نے لیا ہے واپس نہیں آ سکتا ہے۔ دن اور رات کتنے بڑے ڈاکو ہیں کہ علل اعلان ہماری زندگی کو کھاتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں۔ کوئی ہمارے 100 روپے جیب سے نکالے تو ہم کہتے ہو یہاں جمعے میں آ جاتے ہیں جیب کترے، وہ موبائل نکالتے ہیں، اور جی میرا موبائل نکل گیا، ذرا ہوشیار بھی رہنا، پتہ نہیں آئے نہ بیٹھے ہوئے تو وہ میرا موبائل نکل۔ لیکن یہ سانس ایک لمحہ جو نکلا ہے اسے تم واپس نہیں لا سکتے۔ سورج چاند کی گردش الٹی نہیں ہو سکتی۔ تو اس کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کی قسم اٹھائی، 7 چیزوں کی اکٹھی قسم اٹھائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، اور اے انسان تیری جان کی قسم کہ وقت نے تجھے گھیرا ہوا ہے اور تجھے کھینچ رہا ہے، کھینچ رہا ہے، کھینچ رہا ہے۔ ہر ٹک 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 یہ کلہاڑے کی طرح میری زندگی کے درخت کو کاٹ رہی ہے، کاٹ رہی ہے، کاٹ رہی ہے، کاٹ رہی ہے، اور پتہ بھی نہیں چلتا، اور کسی کا کچھ پتہ نہیں کب اس کا وقت ختم ہو جائے۔ میں اپنے بارے میں تو سوچتا تھا کہ 70 سال کا ہو گیا ہوں تو اب میری زندگی مطلب جامن دا ویلا نیڑے ہی ہے، لیکن وہ عاصم پہ وقت آ گیا جو 36 سال کا نوجوان اور اتنا صحت مند، تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ مریض سسک رہا ہے یا اللہ موت دے دے، اور جوان مانگ رہا ہے یا اللہ زندگی دے دے، اس پہ موت آ جاتی ہے۔ اور وہ ہمارا ایک نوکر تھا چاچا فتح محمد نام تھا، فتح کہتے تھے، آخر عمر میں بیمار ہو گیا تھا تو میں اس کا حال پوچھنے گیا تو مجھے کہا میاں موت نہیں آ رہی، ہمارا ٹائٹل ہے وہاں خاندانی میاں موت نہیں آ رہی۔ کسی کو مانگے نہیں ملتی، کسی کو بچتے بچتے، لوگ کہتے ہیں نا میں تو مرتے مرتے بچا، ارے بھائی بچتے بچتے مر جائیں گے۔ وقت قیمتی چیز ہے، اور یہ قیمتی بنتا ہے اس میں کچھ بھرنے سے، اور جو بھر دو گے نکال نہیں سکو گے۔ وقت کے برتن میں جو بھرو گے، وہ بوتلوں میں یہ سیرپ مشینوں ایسے ڈال رہی ہوتی ہے نا، ایسے بوتل آتی ہے، اس میں اوپر سے وہ مشین اس کے اندر سیرپ ڈالتی ہے، وہ آگے چلی جاتی، کبھی کوئی بوتل مس ہو جاتی ہے تو خالی آگے نکل جاتی، اس کے اوپر کھڑا ہوا جو ہے کام کرنے والا وہ اس کو اٹھا کے دوبارہ پیچھے رکھ دے تو پھر بھر جاتی ہے۔ لیکن یہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ میری یہ گھڑی خالی چلی گئی، کچھ بھی نہ کیا، یا موبائل سے ہی کھیلتا رہا۔ کتنے نوجوان کیا بوڑھے کیا موبائل سے کھیل کھیل اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، گیموں میں زندگی برباد کر رہے ہیں، چیٹنگ میں زندگی برباد کر رہے ہیں۔ وقت ایک قیمتی چیز ہے،
یہ سال مہینے تو ہم نے بنائے ہیں. اللہ نے کہا تھا تعلم عدد السنین والحساب، مہینے سال تم خود بنا لینا، میں تمہیں وقت کھلا دے رہا ہوں جب تک تمہاری زندگی ہے. تو بھائیو، میں بہت ساری باتیں وقت کے متعلق بتا گیا. کہنا تو یہ تھا کہ ہندسہ بدلا ہے تو اپنے آپ کو بھی بدلیں، توبہ کریں اپنے رب کی بارگاہ میں اور گناہوں سے توبہ کریں. پتہ نہیں کب عاصم کی طرح کس کو موت اٹھا کے لے جائے، تو نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو کیا کیا کرے گی کھڑی دن کے دن، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی. پتہ نہیں کب موت کا ڈنکا بج جائے. تو بھائیو، اس سے پہلے توبہ کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکو، فرائض ادا کرو، 5 نمازیں پوری پڑھو، جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، دھوکہ نہ دو، دیانتداری سے چلو، بدکاری نہ کرو، نکاح کرو، یہ نشے نہ کرو، حلال پیو، حلال کھاؤ، حرام نہ کماؤ، حلال کماؤ. ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے آگے اف بھی نہ کرو. بیوی بچوں سے حسن سلوک رکھو، روب جمانا نہیں. ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کی عزت کرو، اولاد کو عزت دو، انہیں ڈانٹ ڈپٹ سے نہ چلاؤ، پیار سے چلاؤ. اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کے آگے اف بھی نہ کرو، کہ وہ تمہاری جنت ہیں، وہ تمہاری جنت کے دروازے ہیں. اور اپنی کمائیوں میں حلال رکھو. ایک دوسرے سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو، کہ اللہ پاک کو آپس کا لڑنا بالکل پسند نہیں ہے. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اگر اس راستے پر چلو گے تو اللہ تمہیں ہلکا پھلکا کر دے گا، تمہارے سٹریس دور کر دے گا. تمہاری یہ جو ایک اینزائٹی اور ڈپریشن کا لفظ پوری دنیا میں چلا ہے، یہ اللہ تمہارے دور کر دے گا اگر تم اسلام پہ چلو گے. میرے نبی نے فرمایا اربع اذا کانت فیک، 4 کام کر لو، صرف 4 کام کر لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری. پہلی چیز صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، مذاقاً بھی جھوٹ نہ بولو، سچ بولو. دوسری چیز حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کے ساتھ 2 نمبری نہ کرو. تیسری چیز حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کرو. اور اچھے اخلاق 2 چیزوں سے قابو میں آتے ہیں، ایک اس زبان پہ قابو ہو، ایک دل کے جذبات پر قابو ہو. دل میں کسی کے لیے نفرت نہ ہو، اور زبان سے کسی کے کو ذلیل کرنے کا بول نہ ہو، غیبت نہ ہو، بہتان نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو. تو کسی کو دل توڑنے والی گفتگو نہ ہو. یہ 2 باتیں کوئی عورت کوئی مرد کر لے تو اس کے تقریباً سارے ہی اخلاق اس کے قابو میں آ جاتے. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں، ان کے اتنے فضائل ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن وہ فرماتے تھے کہ میرے بھائیوں، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اور میرے دل میں کسی کے لیے نفرت کوئی نہیں ہے. وہ بدر میں شریک ہوئے، احد میں شریک ہوئے، خندق میں شریک ہوئے، حدیبیہ میں شریک ہوئے، حج میں شریک ہوئے، یمامہ میں شہید ہوئے. اتنی بڑی فضیلتیں، لیکن وہ کہتے ہیں میرے پاس بخشش کا عمل یہ ہے کہ میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اور میرے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہے. یہ فرائض کے بعد اس 2 چیزوں پہ آپ عمل کر لیں تو آپ کے اخلاق بہت عالی ہو جائیں گے. اور چوتھی چیز فرمائی عفت فی طعمۃ، کہ رزق حلال کماؤ. تو یہ 4 کام ہیں، سچ بولنا، دیانتداری سے کام کرنا، دھوکہ نہ دینا، اخلاق اچھے رکھنا، اور رزق حلال کمانا.
تو ان 4 کاموں پر جہاں مرضی آپ دنیا میں زندگی گزاریں، آپ کی دنیا بھی بن جائے گی، آپ کی آخرت بھی بن جائے گی۔